کہ ہم نے اس کے اندر خیر و شر کا شعور بدیت کر دیا ہے اور اس کی بنیاد پر آگے مسئولیت بیان کی ہے. قد افلح من زکا و قد خاب من دسا. جس نے اس کو سنوارا وہ فلاح پائے گا اور جس نے اس کو آلودہ کر لیا وہ نامراد ہو کے رہے گا. نفس گواہی دیتا ہے اور جیسا اس کو سنوارا، یعنی اگر تم نفس پر غور کرو گے تو وہ بتائے گا کہ تمہیں، وہ گواہی دیتا ہے اس بات کی. اگر آدمی میں بصیرت ہو اور وہ جو ہمارے ہاں کے علم کلام کی روایات ہیں ان سے اوپر اٹھ کر اللہ کی کتاب کے اندر اتر کر دیکھے تو اس سے اندازہ ہو کہ ایک ایک سوال کا جواب دے دیا ہے. فلسفے کی پوری ما بعد طبیعیات کو اٹھا کر ایک طرف رکھ دیا ہے اور بتایا میں نے ایسے انسانوں کو بنایا ہے. اشتراکی تصور خیر کے مطابق اپنی سگی بہن سے نکاح کر لینا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص اشتراکی تصور خیر پر مصمم ایمان رکھتا ہے تو وہ اس عمل کو کیوں چھپائے گا، بلکہ وہ تو ایسے لوگوں کو بیوقوف کہے گا جو اپنی خوبصورت بہن کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے بیاہ دیتے ہیں. یعنی یہ کہنا جو یہاں پر مغالطہ در مغالطہ، یہ سگی بہن سے نکاح نہیں کرنا شریعت کا مسئلہ ہے، یعنی یہ پیغمبروں نے آ کے بتایا. اچھا، یہ اگلی جو آیت ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس میں نفس کا لفظ آیا ہے. یہ جو لفظ ہے نفس کا، اس سے مراد فطرت کیسے لیا گیا ہے؟ یعنی اعتراض یہ کیا گیا ہے کہ نفس سے مراد، تو ابن تیمیہ کا ایک قول بھی انہوں نے لکھا ہے، مختلف ناقدین اس کو نقل کرتے ہیں کہ نفس سے مراد روح ہے جو کہ انسانی جسم میں تدبیر کرتی ہے. مثلا انسان کا نفس، جبکہ روح اس کے جسم کے اندر ہوتی ہے جو خدا کے اذن سے داخل ہوتی ہے. فطرت انسانی اور نفس انسانی میں بہت فرق ہے. سوال یہ کیا گیا ہے، یہ اعتراض جو رکھا جاتا ہے وہ یہ کہ فطرت الگ چیز ہے اور نفس الگ چیز ہے. جب یہ کہا کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تمہاری روح میں یہ چیز ڈالی. اور روح کیا ہے؟ روح تو امر الہی ہے اور وہ امر الہی پیغمبروں کے ذریعے موقع ہوتا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے کہ نفس روح ہے. نفس اور روح ہرگز ہم معنی استعمال نہیں ہوئے قرآن مجید میں، ایک بات. دوسرے یہ کہ ہم نے کیا کہا ہے کہ نفس سے مراد فطرت ہے. نفس تو آپ کی شخصیت ہے. یہ بتایا گیا ہے کہ یہ شخصیت جب تسویے کے مراحل سے گزری، نفس وما سواہا، پوری بات یہ ہے. اور فطرت کہاں زیر بحث آتی ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. فطرت کی ہم اس سے پہلے وضاحت کر چکے کہ جب بھی کوئی مخلوق وجود میں آئے گی اس مخلوق کو کن اوصاف و خصال کے ساتھ پیدا کیا جائے گا، یہ اصل میں اس کی فطرت ہے. یہاں بتایا گیا ہے کہ جس وقت ہم نے نفس کا تصفیہ کیا، یعنی نفس کو بنایا سنوارا، اس کو اس جگہ تک پہنچایا، روح تو امر ربی کے طور پر آتی ہے اور آپ کو وہ شخصیت عطا کرتی ہے. روح اصل میں آنے کے عمل کا بیان ہے. اس کو بیان کیا ہے کہ یہ در حقیقت خدا کی طرف سے ایک امر صادر ہوتا ہے اور اس کے بعد تمہاری شخصیت باشعور ہو جاتی ہے، تمہارے اندر سمع و بصر اور فؤاد کی صلاحیتیں پیدا ہو جاتی ہیں. اس سے جو چیز منتقل ہوتی ہے وہ نفس ہے، یعنی وہ تمہاری شخصیت ہے. یہ شخصیت جو اس مادی قالب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، اس شخصیت کے تصفیے کے موقع کے اوپر کیا کیا اس کو دیا گیا ہے، تو جو دیا گیا ہے اس کا نام فطرت ہے. ٹھیک. نفس پر تو ویسے نہیں ہو رہی. نفس کو دیا کیا گیا ہے، نفس وما سواہا، یعنی نفس گواہی دیتا ہے. اور دیکھیے یہ قسم کی درجے میں ہے. نفس گواہی دیتا ہے اور جیسا اس کو سنوارا، یعنی اگر تم نفس پر غور کرو گے تو وہ بتائے گا کہ تمہیں، وہ گواہی دیتا ہے اس بات کی، اس کے تصفیے کی گواہی، اس کے وجود کی گواہی، اس کے شعور کی گواہی ہے. اور یہ گواہی کیوں ہے؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ ہم نے اس کے اندر خیر و شر کا شعور بدیت کر دیا ہے اور اس کی بنیاد پر آگے مسئولیت بیان کی ہے. قد افلح من زکا وقد خاب من دسا. جس نے اس کو سنوارا وہ فلاح پائے گا اور جس نے اس کو آلودہ کر لیا وہ نامراد ہو کے رہے گا. پوری بات اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی ہے 2 جملوں کے اندر. وہاں بھی دیکھیے پوری بات بیان کی ہے. یعنی سوال 2 اٹھائے جا رہے تھے نا، کیا ہماری فطرت میں کوئی چیز ودیت ہے؟ وہاں بتایا توحید کا اقرار ودیت ہے، اور جواب دیا کہ توحید کا اقرار محض کوئی استعداد نہیں ہے، محض اس اقرار کی بنیاد پر میں تمہیں مسئول ٹھہراؤں گا، جواب دہ ٹھہراؤں گا. اور ان 2 صورتوں میں تم کوئی عذر نہیں پیش کر سکو گے کہ میں نے یہ چیز آبا سے لی ہے یا مجھ تک کوئی اطلاع نہیں پہنچی تھی. یہاں کیا کہا؟ تمہارے اندر جو خیر و شر کا شعور دیا گیا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ اسی کی وضاحت دوسری جگہ پہ ہوئی. آپ یہ دیکھیے جہاں کا ہے ہدینہ السبیل، تو وہاں کیا کہا؟ اما شاکرم و اما کفورا. یعنی جب راستہ تمہیں ہم نے بتا کر بھیجا ہے اور پیدا کیا ہے تو پھر تمہارے اوپر ذمہ داری ہے
کہ اب کفر اختیار کرو یا شکر گزار بندے بن کر رہو. ہدیناہ النجدین، دونوں راستے تم پر واضح کر دیے ہیں. یہاں یہ بتایا ہے کہ اس کے نتیجے میں تم مسئول ٹھہرائے جاؤ. تو دیکھیے کیا بیان کیا ہے، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا. یہ وہ بنیاد ہے جس سے اصل میں دین شروع ہوتا ہے. اس کے بعد یہ جو کچھ اجمال ہے اس کی تفصیل وحی کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو الہام فطرت سے ابتدا ہوتی ہے، وہی اس کی تفصیلات کرتی ہے، ہدایت کو پائے تکمیل تک پہنچاتی ہے، اور پھر اس کے بعد جب نبیوں میں سے کچھ لوگوں کو رسولوں کی حیثیت سے منتخب کیا جاتا ہے تو وہ دنیا میں اس درجے میں حجت پوری کر دیتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہتا. اور ان قوموں کو جن قوموں کے اندر وہ مبعوث ہوتے ہیں اسی دنیا میں خدا کی عدالت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ پوری بات ہے. اگر ہم علم کلام کی بھول بدھیوں سے نکل کے قرآن مجید کی روشنی میں دیکھیں کہ وہ اپنا فلسفہ کیسے بیان کرتا ہے، اپنی حکمت کیسے بیان کرتا ہے، یہ قرآن کی حکمت ہے جو انبیاء کے ذریعے سے دی گئی. ٹھیک. ہم سب یہ اس اشکال کو میں دوبارہ سے دہراتا ہوں اور آپ اس عبارت میں مجھے بتائیے گا. یعنی جو سوال اٹھا تھا وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا، اس میں اعتراض یہ ہے کہ جی یہاں نفس سے مراد فطرت نہیں روح ہے، تو ہم یا آپ کے نزدیک نفس کا یہاں کیا ترجمہ ہے؟ یہ کہا کس نے ہے؟ نفس سے مراد ہے انسان کی شخصیت، یعنی انسان کی شخصیت جس کو ہم انسان کہتے ہیں وہ نفس ہے. کیا کہا ہے قرآن مجید نے؟ جب فرشتے آتے ہیں موت کے وقت میں تو اخرجوا انفسکم، اپنی شخصیت ہمارے حوالے کرو. وہ ہماری جو اصل ذات ہے، یہ جو میں کہتی ہے، یہ جو اپنا شعور رکھتی ہے، یہ ہے جس کو قرآن نفس کہتا ہے. یہ منتقل کیسے ہوتی ہے اس کا طریقہ قرآن نے بتایا. وہ نفخ روح کی صورت میں منتقل ہوتی ہے. یعنی وہ کیا راستہ ہے جس سے یہ ہمارے اس قالب میں آتی ہے، ہمارے اس مادی قالب میں، ہمارے جسم میں آتی ہے. یعنی جسم کے بارے میں قرآن بتاتا ہے کہ یہ یہیں زمین کے اجزاء سے بنایا جاتا ہے. اس کی جب تکمیل ہو جاتی ہے، یہ پورا ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پھونکی جاتی ہے. کیا چیز پھونکی جاتی ہے؟ یعنی یہ پھونکی جاتی ہے. نفخت فیہ من روحی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نفس کا تصفیہ ہو جاتا ہے. یعنی وہ پایہ تکمیل کو پہنچ کر پوری صورت میں آپ کو مل جاتا ہے. اس نفس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا رکھا ہے؟ وہ فطرت ہے. تو اس لیے یہ کس نے کہا ہے کہ نفس فطرت ہے؟ ٹھیک. ہم سب آگے بڑھتے ہیں. ایک اعتراض اسی آیت پر، یعنی اس تصور پہ یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جب آپ نے بھی یہ بات فرمائی بھی، جب آپ پوری بات کرتے ہیں کہ یہ خیر و شر کا الہام انسان کو کیا گیا، اس کی شخصیت میں ودیت کیا گیا، اور پھر اس کی تفصیلات وحی کے ذریعے آئیں، تو اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جب اگر آیت کو پڑھیں تو اس میں تو کہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ہم نے اعلان کر دیا فجور. یہاں پر یہ جو تحدید کی جاتی ہے کہ تفصیل وحی کے ذریعے ہوگی، یہ تو عمومی یا اصولی طور پہ اللہ تعالیٰ نے فجور اور تقوی کی بتائی ہے. تو آیت کے اندر یہاں کون سا قرینہ موجود ہے کہ آپ اس کی تخصیص کر کے کچھ حصہ وحی کی طرف موڑ دیتے ہیں، باقی جو ہے وہ فطرت کی طرف لے جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا نا. یعنی مجھے کیا کرنا تھا؟ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، خیر و شر کا شعور. میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارے یہاں صحابہ کرام میں سے بہت سے جلیل القدر صحابہ، اسی طریقے سے تابعین میں سے بہت سے مفسرین ایسے ہی سمجھتے ہیں اس کو، اور یہ بالکل ٹھیک ہے. بالکل اسی طرح آپ یہ دیکھیے کہ جو آیت ہم نے سورہ اعراف کی موضوع بحث بنائی جس میں عہد الست کا ذکر ہے، وہاں بھی بالکل ایسے ہی بیان کیا گیا. یعنی باقاعدہ مکالمہ ہوا ہے. کس سے ہوا ہے؟ انسانی نفوس سے ہوا ہے نا. تو نفوس سے مکالمہ ہوا اور اس کے نتیجے میں اس شعور کی خبر دی گئی جس کے ساتھ انسان پیدا ہوا ہے. تو اس وجہ سے یہ کیا سوال ہے؟ یعنی پوری بات بیان کر دی گئی ہے. پوری بات جتنی بیان کی گئی ہے اس سے زائد ایک حرف بھی ہم اس میں داخل نہیں کرتے. یہ بات کہ جب انسان کو اس طرح تخلیق کر دیا گیا، اس کی فطرت میں یہ چیزیں الہام کر دی گئیں، تو اب نبوت آئے گی. تو یہ تو خود قصہ آدم میں بیان ہو گیا، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، اب اس کے بعد میری ہدایت آتی رہے گی. یہ بیان ہو گیا کہ خود آدم کو ہم نے پیغمبر بنایا. تو ظاہر پیغمبر جب بنایا گیا، یعنی ان سے ایک غلطی ہوئی، اس پر انہوں نے توبہ کی، پھر ان کا استعفاء ہوا، انہیں پیغمبری کے منصب پر فائز کر کے دنیا میں بھیج دیا گیا. تو وہاں جنت میں، یعنی وہ جو باغ تھا جس میں ان کو رکھا گیا، اصل میں ان کی فطرت کا ظہور ہوا ہے. اس فطرت کے ظہور کے بعد جب وہ شعور سامنے آ گیا ہے تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی سے نوازا ہے. تو یہ بات تو خود قرآن نے ساری بیان کر دی ہے، اس میں مجھے کیا زائد کہنا ہے؟ اس کے ایک ایک مرحلے کو بیان کر دی ہے. لیکن اعتراض یہ ہے کہ یہ جو آیت ہے، ہم جب بھی کہتے ہیں قرآن نے فلاں جگہ یہ بیان کیا، وہاں جگہ یہ بیان کیا، اب اس کو ہم سمجھیں گے تو مکمل بات سمجھ میں آئے گی. آیت کے اندر اعتراض ہی کیا جاتا ہے بھائی غامدی صاحب تو اس آیت سے جب یہ برآمد کرتے ہیں تو ان کے اصول کے مطابق تو اس میں یہاں پر
وحی کو کہیں سے داخل ہی نہیں کیا سکتا، کیونکہ اس میں تو صرف یہ بیان کر دیا کہ ہم نے تو انسان کی شخصیت میں خیر و شر ڈال دیا، وحی کو خیر و شر ڈالا نا، خیر و شر تو وہی لے کے نہیں آتی، ٹھیک 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 ٹھیک، اس کی تفصیلات بتاتی ہے، اس کی تعین کرتی ہے، اس کو ہر لحاظ سے واضح کر دیتی ہے، اس کے اطلاقات بتاتی ہے آپ کو. یعنی یہ جو بات جتنی بیان کی گئی اس سے زائد کہیں کب گئی. سوال یہ کہ وہ یہاں تو زیر بحث نہیں، یہاں تو کہیں نہیں لکھا ہوا، زیر بحث آ گئی دوسری جگہوں پہ. ظاہر بات ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہے کہ اچھا یہ بتائیے کہ عہد الست کا یہاں ذکر ہوا ہے، وہاں پھر کیا ہے؟ تو وہاں تو یہ بتا دیا گیا کہ تم یہ نہ کہو کہ کہیں ہمیں بتایا نہیں گیا تھا. اب وہ جو بتانے کا عمل ہے 10 جگہ دوسری جگہ بیان ہوا ہے. قصہ آدمی کو دیکھ لیجیے، یعنی یہ کس نے کہا ہے کہ جو بات بیان کی جا رہی ہے وہ ساری کی ساری یہاں بیان ہو گئی. جتنا حصہ یہاں بیان ہوا ہے وہ یہاں سے لیا جا رہا ہے، باقی قرآن مجید پوری بات بیان کرتا ہے. تو اللہ کی پوری کتاب کو سامنے رکھ کر دین کی حکمت کو سمجھیں گے یا ایک ایک آیت کو ہر آدمی لے اڑے گا؟ ٹھیک ہے، ہم سے آگے بڑھتے ہیں. اچھا، یہ جو آیت ہے وَنَفْسٌ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس پر ایک بڑا بنیادی اشکال یا اعتراض کیا جاتا ہے کہ چلیں آپ کا یہ مقدمہ تھوڑی دیر کے لیے ہم مان لیتے ہیں کہ انسان کو خیر و شر میں تمیز کرنے کا شعور دیا گیا ہے، لیکن یہ تو شعور ہے اچھے اور برے کو الگ الگ کیٹیگریز کے طور پہ سمجھنے کا. یعنی ایک چیز بلیک ہے، ایک چیز وائٹ ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ بلیک کون سی ہے، وائٹ کون سی ہے، لیکن اس نے کون سی اختیار کرنی. میں ایک اقتباس پڑھنا چاہوں گا آپ کے سامنے. یہ ایک ناقد ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس آیت کو بنیاد بنا کر غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ نیکی اور بدی میں تمیز کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک اخلاقی حصہ عطا فرمایا ہے، اور اسی احساس کی بنا پر ایک برے سے برا آدمی بھی جب گناہ کرتا ہے تو اسے چھپانے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اس کی خاطر ہیلے بہانے تراشنے بھی پڑیں تو اپنی فطرت ان چیزوں کو، ہیلے بہانے تراشنے کو، اپنی فطرت کے خلاف پاتا ہے. مزید فرماتے ہیں کہ انسانوں کی ہر معاشرت میں کسی نہ کسی تصور حق و انصاف کا پایا جانا بھی ظاہر ہے کہ انسانی نفس میں خیر و شر کا احساس عالمگیر ہے، لیکن اس حادثہ اخلاقی کے باوجود چونکہ انسانی اعمال، تصورات، خیر و شر میں تفاوت و اختلاف کا امکان ہو سکتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ایسے بڑے اختلافات کو رفع کرنے کے لیے اپنے رسولوں کے ذریعے سے وحی پہنچا دی. اعتراض ان کا یہ ہے کہ غلطی غامدی صاحب سے یہاں پر یہ ہوئی ہے کہ اپنے دعوے کے اس بات کی خاطر جو قرآنی آیت انہوں نے پیش کی ہے وہ کسی بھی طرح اس کی دلیل نہیں بن سکتی. قابل توجہ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کب کہا ہے کہ خیر و شر کی تعیین بھی نفس انسانی کے ذریعے ہو سکتی ہے. اس آیت میں صرف اتنی خبر دی ہے کہ اصل خیر و شر جو بھی ہو ہم نے نفس انسانی میں ودیت کر دیا ہے اور بس. لیکن خیر و شر کے معافی جو بھی تصور ہے، یعنی کسی عمل کے خیر ہونے کا کیا اصول ہے، شر ہونے کا کیا اصول ہے، تعین کیسے کی جائے گی، یہ سب کچھ تو یہ آیت بتاتی نہیں ہے. قرآن مجید کی بے شمار آیات ہیں جو اسی مضمون کو واضح کرتی ہیں اور بتاتی ہیں کہ خیر و شر، حق و انصاف، عدل و ظلم کا واحد حتمی ذریعہ صرف اور صرف وہی ہے. نماز پڑھنی ہے، شراب نہیں پینی، ان سب کی تعین میرا نفس نہیں کر سکتا، جس کے بارے میں غامدی صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ اس میں خیر و شر رکھ دیا ہے. خلاصہ ان کے سوال کا میں کر دیتا ہوں یہ کہ جی یہ کہاں اس آیت میں کہا گیا ہے؟ اس میں تو زیادہ سے زیادہ چلے مان بھی لیں آپ کی بات کہ خیر کو بھی جانتا ہے انسان، شر کو بھی جانتا ہے، خیر و شر کی طرف مائل اس نے کہاں ہونا ہے؟ یہ تو کہیں بھی نہیں بیان ہوا ہے. یہ دلچسپ بات ہے کہ پوری کی پوری آیت کی کسی نے تحلیل کی ہے کیا؟ جو سورہ اعراف کے اندر عہد الست ہے اس کے آگے جو اللہ تعالیٰ نے حجت کے اتمام کے لیے گفتگو کی ہے اس پر بھی کوئی انہوں نے بات بیان کی ہے؟ دونوں جگہ پوری بات بیان ہوئی ہے. اور دیکھیں کیا بیان ہوئی ہے. وہاں یہ بیان کیا گیا کہ یہ توحید کا اقرار تم نے کیا تھا، اس کی بنیاد پر تم مسئول ٹھہرائے جاؤ گے. سوال یہ کیسے مسئول ٹھہرائے جائیں گے؟ اگر توحید کا وہ اقرار یہ بتاتا ہی نہیں کہ یہ اختیار کرنا ہے اور یہ نہیں اختیار کرنا تو مسئول کیسے ہو جائے گا آدمی؟ یہ بڑی اہم بات کی ہم سے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر کس بنیاد پر حجت تمام کرے گا؟ بندہ تو آگے سے کہے کہ دو امکان تھے، مجھے کیا پتہ. وہ جو واقعہ ہے جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ واقعہ کیا کوئی ابس واقعہ ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ اتنا بڑا نتیجہ نکال رہے ہیں. یہاں بھی نکال رہے ہیں. یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. دلچسپ بات یہ ہے کہ خیر و شر تو ہم عام طریقے سے اس کی تعبیر کرتے ہیں، وہاں تو پوری بات بیان کر دی ہے فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یعنی اس کے اندر یہ الہام کیا گیا ہے کہ کس طرح نافرمانی کرو گے خدا کی اور کس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کے حدود کا پابند بناؤ گے. پوری بات بیان کی گئی ہے. خیر و شر تو اصل میں اس کا بڑا ناقص ترجمہ ہے جو بات بیان کی گئی.
फजूरहा व तकवाहा, यानी नफ्स जिस वक्त अल्लाह की नाफरमानी की तरफ जाता है, गलत रास्तों की तरफ जाता है, जब वो शर को इख्तियार करता है तो उसकी हकीकत उस पर इल्हाम की गई है। और जब वो तकवा इख्तियार करता है, यानी अल्लाह के दिए हुए डिसिप्लिन के अंदर आना चाहता है, उसकी हकीकत इल्हाम की गई है। और आगे क्या है, यहाँ भी मसूलियत बयान कर दी, कद अफला मन ज़क्का व कद खाब मन दस्सा। तो इसलिए यहाँ पूरी बात बयान हुई है। इस पूरी बात को सामने रख कर करना क्या चाहिए मोतरजीन को, फजूरहा व तकवा की पूरी तारीफ करें, अल्फाज का बताएं क्या मतलब है, ये बताएं उनको इल्हाम करने का यह जिक्र क्यों हुआ है, ये बताएं आगे कद अफलाह मन ज़क्काहा का क्या मफहूम है, ये बताएं कि जो सूरह आराफ में बात कही गई है उसके बाद मसूलियत कैसे पैदा हो गई है, ये बताएं कि अल्लाह ताला ने जो ये कहा है कि तुम्हारी फितरत है जिसके अंदर मैंने दीन रखा है, ज़ालिकत दीनुल क़य्यम। ये सारी बातें क्या सिर्फ ये बयान करने के लिए अल्लाह ताला ने कही है कि मैंने बस तुम्हारे अंदर कोई खैर शर निस्बत किसी की पुड़िया है वो डाल दी? शऊर डाला है, उसका एहसास डाला है। यही एहसास है जिसका आप आलमगीर सतह के ऊपर ज़हूर देख रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया से जब आप गुफ्तगू करते हैं, मुझे ये बताएं कि जब आपने ये कहना होता है कि अमेरिका ने फलां मामले में जुल्म किया है, सद्दाम हुसैन ने ये गलत काम किया है, फलां शख्स ने लोगों पर सितम तोड़ा है, फलां अदालत ने गलत फैसला दिया है, तो आप पैगंबरों का हवाला देते हैं इस मौके के ऊपर। ये सारी गुफ्तगू इंसानी फितरत की बुनियाद पर हो रही होती है। इसको बयान कर रहा है कुरान मजीद। तो ये किस तरह की तनकीद है? यानी होना तो ये चाहिए था कि आयात को बताया जाता, और मैंने आपको बताया है कि इसको इसी तरह समझा है हमारे यहाँ सलफ में, सहाबा किराम में से बहुत से बुजुर्गों ने, ताबईन में से बहुत से बुजुर्गों ने, और उसके बाद मौलाना सैयद अब्दुल्ला साहब मौदूदी के इक़्तिबासात मैंने आपके सामने रखे हैं। उस्ताद इमाम ने ऐसे ही समझा है। अच्छा, इब्न तैमिया का मैं जिक्र इसलिए नहीं करता कि वहाँ बहुत सी दूसरी बहसें कलामी नौइयत की छिड़ जाएंगी, लेकिन उन्होंने भी इसको बुनियाद बनाकर बहुत सी चीज़ें कही हैं। सब लोग क्या रहे हैं कि क्या अल्लाह ताला ने फितरत में डाला है? कुल्लु मौलूदिन यूलद अल फितरा का क्या मतलब बयान कर रहे हैं? इस्लाम। आप मुझे बताएं कि ये क्या है? यानी जो इजमाल आप बयान कर रहे हैं आपके यहाँ, तो उसकी तफसीर करने वाले लोग इतना बड़ा लफ्ज़ बोल रहे हैं। मैंने तो सिर्फ खैर शर कहा है, वो कहते हैं इस्लाम। कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा का मतलब है यूलदु अलल इस्लाम। तो वो इस्लाम, और मिसालें क्या दी हैं? नमाज। ये ज़ेर बहस कहाँ है? ये कौन कहता है कि वो लोग कि जिन तक किसी पैगंबर की दावत नहीं पहुंची, जिनको अल्लाह ताला का पैगाम नहीं पहुंचाया गया, उनसे नमाज के बारे में पूछा जाएगा? तो कुरान ने खुद बता दिया कि खैर और शर का जो अमूमी इल्हाम है या इजमाली इल्म है, उनकी मसूलियत उसकी बुनियाद पर है, और जो तौहीद उनके अंदर हमने डाल दी है उसकी बुनियाद पर वो जवाबदेह ठहराए जाएंगे। फिर अर्ज कर दूँ, लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, जितना जितना मिलता जाएगा उसके लिए लोग जवाबदेह होते चले जाएंगे। तो जब पैगंबर की दावत पहुंच जाएगी, पैगंबर की हिदायत पहुंच जाएगी, उसके लिए जवाबदेह ठहराए जाएंगे। अल्लाह ताला इल्म पहले देता है, पूछता बाद में है। हमारी मजहबियत इल्म बाद में देती है, पूछना पहले शुरू कर देती है। तो अल्लाह ताला ने तो एक एक मरहले को वाज़ेह किया है, और अगर आदमी में बसीरत हो और वो जो हमारे यहाँ के इल्म कलाम की रवायात है उनसे ऊपर उठकर अल्लाह की किताब के अंदर उतर कर देखे, तो उससे अंदाज़ा हो कि एक एक सवाल का जवाब दे दिया है। फ़लसफ़े की पूरी माबादित तिबियात को उठाकर एक तरफ रख दिया है और बताया मैंने ऐसे इंसानों को बनाया है। ठीक, एक शराब की मिसाल भी थी आपने। शराब का इससे क्या ताल्लुक? ये मुझे बताइए कि ये बहस कि कौन सी चीज़ें खाने में अच्छी हैं, कौन सी खाने में बुरी हैं, इनकी एक है तायीन और तफसील और इतलाक। ये तो हमेशा ऐसे ही होगा कि पैगंबर आके करेंगे, लेकिन इनके मबादी क्या हैं, इन पर हम आगे चलकर जब आप ये बहस उठाएंगे तो मैं अर्ज़ करूँगा कि ये जो मजहबी चीज़ें हैं, जैसे तय्यबात और खबाइस का फ़र्क है, ये किस बुनियाद पर है? फितरत कहाँ तक रहनुमाई करती है, पैगंबरों की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जी, इसको तफसील से हम देखते हैं, तफसील से देखेंगे। यानी ये असल में अब वो हिदायत ज़ेर बहस आएगी जो पैगंबरों के ज़रिए से मिलती है। यहाँ दावा ये नहीं किया जा रहा कि सारी जो पैगंबरों के ज़रिए से हिदायत मिलती है वो फितरत में वदियत कर दी गई है। बताया ये जा रहा है कि दीन की एक बुनियाद है, वो क्या है? तौहीद और खैर और शर का शऊर। ये इंसान की फितरत में दिया गया है। पैगंबरों ने आके इसकी तफसील करके इसको एक बाकायदा शरीयत में बदला है। ये तो कभी आज तक मेरी ज़ुबान से लफ्ज़ नहीं निकला कि शरीयत फितरत में वदियत की गई। बल्कि आपको देखिए जो मेरे यहाँ खुरोनोश की बहस है उसमें मैं इसरार कर रहा हूँ कि फ़लाँ फ़लाँ रवायतें बयान फितरत है, बयान शरीयत नहीं है। शरीयत का मतलब ये है कि अंबिया के ज़रिए से अब जो कुछ बताया जा रहा है, तो जो अंबिया के ज़रिए से बताया जा रहा है उसे फितरत में साबित ही कब किया जा रहा है कि आप उसकी बुनियाद पर मुआवजा करें?
ٹھیک ٹھیک ٹھیک. اچھا ہم صاحب یہ جو بھی آپ نے بات فرمائی کہ جب ہم دنیا میں بات کرتے ہیں تو ہم اسی چیز کا حوالہ دیتے ہیں کہ فلاں نے ظلم کیا، فلاں انصاف کیا، اس پر ایک تفصیلی اقتباس میں پڑھوں گا. اس سے پہلے ایک مختصر سوال، وہ یہ ہے کہ ایک حدیث ہمارے یہاں صحیح مسلم میں ہے، سندن ٹھیک روایت ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم آتی نفسی تقواہا وانت خیر من زکاہا، کہ یا اللہ میرے نفس کو تقوی دے اور تو ہی ہے جو تزکیہ کرنے والا ہے، بہترین تزکیہ کرنے والا ہے. اعتراض یہ کیا گیا ہے آپ کی جس آیت کے انڈرسٹینڈنگ پر کہ یہ پوری کی پوری اس لیے غلط ہے کہ اس لیے خود روایت میں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اللہ کو کہ یا اللہ تو میرے نفس میں تقوی دے. اگر غامدی صاحب کی انٹرپریٹیشن جو آیت کی ہے پہلے سے نفس میں تقوی اور شر موجود تھا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے کی کیا ضرورت ہے اللہ سے کہ تو مجھے تقوی دے؟ اس میں بہت ادب کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ کچھ وقت اچھی عربی سیکھنے کے لیے، بلکہ عربی کیا دنیا کی کوئی زبان سیکھنے کے لیے صرف کرنا چاہیے. میں روز دعا کرتا ہوں اللہم اہدنا الصراط المستقیم، دعا کرتا ہوں نا کہ پروردگار ہم کو سیدھی راہ دکھا. یہ سیدھی راہ مجھے مل بھی چکی، الحمدللہ میں مسلمان ہوں، اس کے باوجود دعا کرتا ہوں. یعنی یہ جو عربی زبان میں الفاظ بولے جاتے ہیں وہ مدارج میں بولے جاتے ہیں. پروردگار یہ جو میرے اندر تو نے تقوی ودیت کیا ہے میرے شعور میں اس کو ڈال دے، اس کے حقائق مجھ پر واضح کر دے، اس کی تفصیلات سے مجھے آگاہ کر دے. یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور پھر یہ کہ روایت کو قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا یا ایک دعا کے ذریعے سے پورے کے پورے قرآن مجید کو باطل قرار دیا جائے گا؟ یہ تفقع کی کون سی قسم ہے؟ قرآن مجید میں 10 مقامات پر یہی صورت ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کوئی آدمی اس سے یہ استدلال کرے کہ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، تو ہے کہ یہ پہلا جو آمنو کہا ہے یہ تو لغو ہو گیا نا پھر، اس لیے کہ آمنو تو آگے حکم دیا جا رہا ہے. تو عربی زبان میں جو فعل ہوتے ہیں وہ ابتدائے فعل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، فیصلہ فعل کے لیے استعمال ہوتے ہیں، نتیجہ فعل کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ان کے مدارج کو سمجھنا چاہیے. تو یہاں اصل میں جو تقوی، یہاں دیکھیے تقوی جو نفس کا تقوی ہے وہی زیر بحث ہے کہ پروردگار مجھے اس کا شعور دے، میں اس کا علم حاصل کروں. یہ وہ تنبؤ ہے جو خدا کی طرف سے ہوتا ہے. اسی کو تو ذکر کہا ہے، اسی کو ذکرہ کہا ہے. اسی اصول کے اوپر ہر نماز میں ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یعنی جو کل ہدایت تھی آج اس کے کوئی مزید اطلاقات ہیں تو مجھ پر واضح ہوں. اگر کہیں کوئی چیز اجمال میں رہ گئی ہے تو پروردگار اس کی تفصیل دے. اس کو کہتے ہیں بلاغت کی اصطلاح میں تجرید، یعنی جیسے جیسے آپ فعل استعمال کرتے چلے جاتے ہیں پچھلی چیز خود بخود موقت ہوتی جاتی ہے اور آگے اس کی تجرید ہوتی چلی جاتی ہے. روز ہم دعا کرتے ہیں تو اسی وجہ سے یہ بحث کی جاتی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم میں جب آپ ہدایت پر نہیں ہوتے تو یہ ہدایت کی دعا ہے، جب آپ ہدایت پر آ جاتے ہیں تو یہ ہدایت پر ثبات کی دعا ہے. اسی طرح یہ دعا ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. قرآن مجید اتنے صریح الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا. صریح ترین الفاظ میں کہہ رہا ہے توحید ہم نے تمہارے اندر ڈالی ہوئی ہے. اور یہ کیا ستم ظریفی ہے. مجھے یہ بتائیے کہ وہ حضرات جو ختم نبوت کی آیت کو چھوڑ کر دائیں بائیں سے نبوت کے اس بات کی آیات پڑھتے ہیں وہ کس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں؟ یعنی جہاں کوئی چیز زیر بحث ہے اس کو سمجھیے. روایات کے اندر یا حدیثوں کے اندر جو بات بیان ہوئی ہے اس کو عربی زبان اس کے ادب کو سامنے رکھ کے جاننا چاہیے. دعائیں ہم کرتے ہیں، روز دعائیں کرتے ہیں بہت سی، یعنی ہم کہتے ہیں پروردگار مجھے نیک بنا دے. کوئی آدمی اس سے استدلال کرے کہ جیسے ہی ہم دعا کرتے ہیں ثابت ہو جاتا پہلے نیک نہیں تھے. ٹھیک بعض روز کرتے ہیں نا، روز اس طرح کی دعائیں کرتے ہیں مجھے نیک بنا دے، مجھے صالح بنا دے. مجھے یہ بتائیے آپ کے ہاں جو نماز میں دعا رکھی گئی ہے حضرت ابراہیم کی کیا دعا ہے؟ ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، پروردگار مجھے نماز کا اہتمام کرنے والا بنا دے. روز نماز پڑھنے والا کرتا ہے نا یہ دعا. اس موقع پر دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس سے یہ استدلال کریں گے کہ اس سے پہلے نماز ہو کیسے سکتی ہے کیونکہ دعا تو آج آپ کی نے کی ہے. اس کی میں صرف داد دے سکتا ہوں. ٹھیک. تو خان صاحب اگر یہ مثلاً روایت سے یہ پتہ چل گیا، میں 1 منٹ کے لیے اگر مان لوں تھوڑی دیر کے لیے کہ جو اعتراض کیے جا رہا ہے کہ اگر تقویٰ پہلے سے ہوتا تو رسول اللہ کیوں کہتے، چلیں رسول اللہ نے کہہ دیا تقویٰ مل گیا، تو وہ جو آیت میں الفاظ ہیں کہ ہم نے الہام کے ان کا ہم کیا کریں گے؟ میں عرض کر رہا ہوں یہ طریقہ ہوتا ہے دین کو سمجھنے کا. یعنی آپ اللہ کی کتاب سے چلیں گے، اس کے مبادی وہاں سے طے کریں گے. جب وہ چیزیں وہاں سے طے ہو جائیں گی اس کے بعد عربی ادب زبان اس کی عبانت کو سامنے رکھ کر روایتوں کو بھی سمجھیں گے، دوسری آیات کو بھی سمجھیں گے.
10 جگہوں پر آیات کے اندر وجلنی امام المتقین جو کہا ہے، وجلنی للمتقین اماما. مجھے یہ بتائیے کہ یہ ہم اپنی اولاد کے بارے میں کہتے ہیں نا، تو ہماری اولاد کے اندر تقویٰ پہلے موجود ہوتا ہے تب بھی کہتے ہیں، نہیں ہوتا تب بھی کہتے ہیں. یہ دعائیں جو ہم کرتے ہیں یہ دعائیں روز کی جاتی ہیں، اور جس وقت یہ دعائیں کی جاتی ہیں تو یہ ماضی کی نفی نہیں کر رہی ہوتی، بلکہ یہ اس سے آگے ثبات، استقامت، تعلق، ان چیزوں کو بیان کرتی ہیں. اس کے لیے عربی زبان کیا، دنیا کی ہر زبان کو پڑھنا چاہیے کہ اس میں کس طرح سے افعال استعمال کیے جاتے ہیں. ٹھیک، یعنی مائیں کہتی ہیں اللہ میری اولاد کو نیک بنا، تو اس کا مطلب تو نہیں کہ اولاد چور ہے، پہلے چور ہے. اس لیے یہ کیا، یعنی استدلال کے طریقے کیا ہے یہ. ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں. ہم سب، ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، 10 منٹ باقی ہیں. ابھی جو آپ نے ایک بات فرمائی تھی کہ یہ جو آیت ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اسی کو، اس میں جو حقیقت بیان ہوئی ہے ہم روزمرہ مشاہدہ کرتے ہیں، اور اسی کو بنیاد بنا کے ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی ظلم مت کرو، یہ نہ کرو. اس پر ایک اقتباس میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور پھر سوال رکھتا ہوں آپ کے سامنے. یہ لکھتے ہیں کہ غامدی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ہر معاشرت میں حق و انصاف کا کوئی نہ کوئی تصور موجود ہوتا ہے، ان کے دعوے کے حق میں سرے سے کوئی دلیل نہیں ہے. بحث یہ نہیں ہے کہ خیر و شر انسانی نفس میں موجود ہے یا نہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا انسانی ذرائع سے خیر و شر کی تعین ممکن ہے یا نہیں. دوسرے لفظوں میں حق و انصاف، عدل و ظلم کا درست تصور کیا ہے، اس کی تعین کیسے ہوگی. غامدی صاحب کی چونکہ یہ دلیل سوسیولوجی کے بنیادی اصولوں پر مبنی ہے، لہٰذا خالصتاً عمرانیاتی نقطہ نگاہ سے غامدی صاحب کی اس دلیل کا جائزہ لیا جائے تو غامدی صاحب کا یہ موقف ثابت نہیں ہوتا. وہ ایسے کہ تمام انسانی معاشروں میں حق و انصاف کے کسی نہ کسی تصور کا پایا جانا اس بات کی لازمی دلیل نہیں بن سکتی کہ حق و انصاف کا تصور فطری ہے. کیوں؟ لکھتے ہیں کہ ہیگل، مارکس، فرائیڈ، نیچے وغیرہ کے مطابق خیر و شر اور حق و انصاف وغیرہ جیسے تمام تصورات در حقیقت معاشرتی تعلقات اور ان کے نتائج میں قائم ہونے والی معاشرتی درجہ بندی یعنی سوشل اسٹرکچر کی پیداوار ہیں. یعنی عدل و انصاف کا سوال ہی اس وقت پیدا ہوتا ہے جب دو افراد کے تعلق کے بعد حقوق و فرائض کا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے، اور جب یہ تعلق قائم نہ ہو تو وہ حقوق و فرائض کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. دوسرے لفظوں میں ماہر عمرانیات کے مطابق حق اور انصاف کا تصور بذات خود ایک خاص طریقے سے وجود انسانی کے اظہار کے بعد پیدا ہوا ہے، نہ کہ یہ تصور پہلے سے انسانی فطرت میں موجود ہے. سوال ان کا یہ ہے کہ دنیا میں حق و انصاف تو کہیں پائے نہیں جاتا. حق و انصاف تو انسان اپنے اپنے لحاظ سے اپنے اپنے معاملات اوقات میں طے کر لیتے ہیں. ایک چیز امریکہ کے لیے حق و انصاف ہے، ایران کے لیے ظلم ہے، ایران کے لیے حق و انصاف ہے، امریکہ کے لیے ظلم. یہ نہیں کہہ رہے وہ، دیکھیے وہ کہہ یہ رہے ہیں کہ جو بڑے بڑے فلسفی ہیں انہوں نے جب حق و انصاف یا خیر و شر کے بارے میں گفتگو کی ہے تو انہوں نے اس کو انسان کے تجربے اور تعامل پر محمول کیا ہے. یہ تو حقیقت کے بارے میں ان کا نقطہ نظر ہے، وجود تو مان لیا گیا. حق و انصاف کے تصورات موجود ہیں، ہر معاشرے میں موجود ہیں. آپ کی تمام عدالتی نصاب اسی کے اوپر کھڑا ہے، تمام تحریکیں اس پر اٹھ رہی ہیں. سارا دن آپ جب بیٹھے ہوتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ تبادلہ خیالات کر رہے ہوتے ہیں تو اسی بنیاد پر کر رہے ہوتے ہیں. کسی انسان پر تبصرے کی بنیاد یہی ہوتی ہے، فلاں شخص نے ٹھیک بات کی، فلاں نے ٹھیک بات نہیں کی، فلاں نے میرے ساتھ زیادتی کر ڈالی، فلاں نے غبن کیا، فلاں نے ملاوٹ کی، فلاں نے میرا حق مار لیا، فلاں نے میرے اوپر زیادتی کی. یہ ساری باتیں اسی اصول پر بولی جا رہی ہوتی ہیں. انسان کے اندر یہ چیز کب آتی ہے؟ یہ فلسفی اس پر گفتگو کر رہے ہیں. جب معاملہ ہوتا ہے تب آتی ہے. نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اصل میں انسان کا تعامل ہے صدیوں کا جس سے اس نے سیکھا ہے. یہ کوئی فطرت کے اندر چیز موجود نہیں ہے. تو یہ تو فلسفہ بیان ہو رہا ہے نا، وجود کا انکار کہاں ہو رہا ہے؟ وجود تو ہے. یعنی دیکھیے بات یہ ہے کہ حق و انصاف کے تصورات موجود ہیں، عالمگیر سطح پر موجود ہیں، تمام عدالتی نظام اس پر کھڑے ہیں، تمام دساتیر اس پر کھڑے ہیں. انسانوں کے معاملات اور تعلقات میں تمام تبصروں کی بنیاد وہی ہے. آپ کسی جگہ حقوق فرائض کی بحث کرتے ہیں وہ فوری طور پر اسی عالمگیر صداقت کے اوپر آپ کے تمام تصورات کی گواہی دیتی ہے. یہاں بحث یہ ہو رہی ہے ماہرین عمرانیات کے ہاں یا فلسفیوں کے ہاں کہ یہ چیز کیا انسان نے تعامل سے سیکھی ہے یا اس کی فطرت کے اندر موجود ہے. یہ بحث یہ ہے. اس کا میری بات سے کیا تعلق ہے؟ یعنی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے. اور پھر اس کے بعد آپ یاد کریں جس وقت ہم مذہب میں داخل ہونے سے پہلے گفتگو کر رہے تھے
تو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ سارا مقدمہ جو فلسفیوں نے قائم کیا بے بنیاد مقدمہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اب پیدا ہوتے دیکھتے ہیں. یعنی مجھے سیدنا آدم علیہ السلام کے زمانے سے جا کے وہاں پر فاسلز کے ریکارڈ کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بچہ میرے گھر میں پیدا ہوتا ہے, اس کے اندر حصے جمالیات کہاں سے آتی ہے, اس کے اندر اخلاقی شعور کہاں سے آتا ہے, تو میرے مشاہدے کی چیز ہے. اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا سید ابوالعلا مودودی صاحب نے وہ بڑی درست بات لکھی ہے کہ یہ در حقیقت ہو نہیں سکتا کہ ایک چیز بالقوہ میرے اندر موجود نہ ہو اور تعامل اس کو پیدا کر دے. یعنی ظہور جو تو یہاں ہم فلسفیوں کے ساتھ اختلاف اس میں کر رہے ہیں, اور یہ اختلاف علم و عقل کی بنیاد پر بھی کر رہے ہیں, استدلال کے ذرائع کی بنیاد پر بھی کر رہے ہیں, اور آخر میں جا کر اپنی کتاب کی بنیاد پر بھی کر رہے ہیں. ٹھیک یہ زیر بحث نہیں ہے. کون سا فلسفی یہ کہتا ہے کہ تصورات موجود نہیں؟ یعنی کانٹ نے تو کھڑے ہو کر یہ کہا تھا کہ اوپر تاروں بھرا آسمان ہے اور نیچے میرا اخلاقی وجود ہے. اخلاقی وجود یا جمالیاتی حص, اس سے انسان پہچانا جاتا ہے. اس کی نفی کون کرتا ہے؟ رہی یہ بات کہ تعین کرنی ہے یا اطلاق کرنا ہے, یہ تو واضح ہو چکا کہ تعین و اطلاق کا کام ہی پیغمبر کرتے ہیں. یعنی وہ بنیاد قائم کر دی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو اللہ تعالیٰ کی بات کے جواب میں آپ ہیگل اور کانٹ کا حوالہ دیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ جو وہ استدلال کر رہے ہیں اس استدلال کا مجھے محاکمہ کرنے کا حق نہیں ہے. اس میں نفی کس چیز کی ہو رہی ہے؟ یعنی جو بات میں نے بیان کی وہ کیا چیز بیان کی ہے؟ یہ بیان کی ہے کہ ہیگل کانٹ سب نے وہ بات مان لی ہے جو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے. میں نے یہ بیان کیا ہے کہ یہ انسان کا عالمگیر احساس ہے. عالمگیر احساسات کا جب استقراء کیا جاتا ہے تو فلسفیوں کے نام نہیں لیے جاتے, وہاں انسان کو دیکھا جاتا ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ انسان ایک حیوان عاقل ہے, اس کے لیے مجھے کسی فلسفی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں. تو میرا مشاہدہ میں خود جانتا ہوں, یہ میرا مشاہدہ ہے. انسان کے اندر حصے جمالیات ہے, اس کے لیے میں کسی فلسفی کے پاس جاؤں گا؟ یہ تو میرا روزمرہ کا مشاہدہ ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جانور پھولوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں, میں کیا کرتا ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ میرے لیے نظر نوازی کے سامان کیا چیز ہوتے ہیں اور دوسرے حیوانات کے لیے کیا ہوتے ہیں. تو میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا تھا کہ میرا علم کیسے پیدا ہوتا ہے. تو اس پر علمی اور عقلی بحث کریں گے ہم کہ اس کی بنیاد کیا ہے. میں نے یہ عرض کیا کہ یہ میرے مشاہدے کی بنیاد پر بھی فطرت ہے, اور یہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح کے بیان کیا اس کی بنیاد پر بھی فطرت ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا ہی نہیں بیان کیا, پورے دین کے بارے میں کہا ہے کہ فطرۃ اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ. مجھے تعجب ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو مذہبی پس منظر رکھتے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ ان آیات کو پڑھتے, ان آیات پر غور کرتے, ان کے ذریعے قرآن مجید جن برتر حقائق کی خبر دے رہا ہے ان کی تشریح و تفسیر کرتے, اور ان فلسفیوں کو یہ بتاتے ان کے کان گرم کر کے کہ دیکھو اس کائنات کا خالق کس طرح تمہاری فطرت کو بیان کر رہا ہے, اور ہم اس کی نفی میں بات کر رہے ہیں. تو جب یہ کہا جاتا ہے کہ جمالیات کا حادثہ موجود ہے انسان کے اندر, جب یہ کہا جاتا ہے حادثہ اخلاقی موجود ہے, تو یہ میرا تجربہ ہے, میرا مشاہدہ ہے, اور استقراء کے نتیجے میں یہ ایک عالمگیر صداقت ہے. اس کے تصورات دنیا میں ہر جگہ پائے جاتے ہیں, دنیا کا سارا نظم اسی کے اوپر قائم ہے. اس کے لیے مجھے کسی فلسفی سے کیا پوچھنا؟ اس وقت اس کے وجود کا تو کوئی انکار ہی نہیں کرتا. یہ پیدا کیسے ہوا ہے, بحث یہ ہے. آتا کہاں سے ہے, بحث یہ ہے. ظہور کیسے ہوتا ہے اس کا, یہ بحث ہے. تو اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ مشاہدہ بھی یہی کہتا ہے کہ انسان بالقوہ اسے لے کے آیا ہے, اور قرآن بھی یہی کہتا ہے کہ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. ٹھیک ہے. سب آخری سوال جو میں نے آخری بات کی تھی اس کو ایک اور اقتباس سے میں بیان کرتا ہوں. یہ جب آپ کہتے ہیں کہ عالمگیر سطح پر بھی یہی ہوتا ہے, اس پر یہ اعتراض ہے کہ غامدی صاحب کا یہ کہنا بھی بے معنی ہے کہ ہر شخص گناہ کے کام کو چھپاتا ہے یا اس کے لیے جھوٹی دلیلیں تراشتا ہے. مسئلہ یہ کہ اگر ایک شخص یا معاشرے کے تصور خیر و شر میں کوئی عمل برا ہے ہی نہیں تو وہ اسے کیوں چھپائے گا؟ مثلا اشتراکی تصور خیر کے مطابق اپنی سگی بہن سے نکاح کر لینا کوئی گناہ کا کام نہیں ہے. اب اگر کوئی شخص اشتراکی تصور خیر پر مصمم ایمان رکھتا ہے تو وہ اس عمل کو کیوں چھپائے گا؟ بلکہ وہ تو ایسے لوگوں کو بیوقوف کہے گا جو اپنی خوبصورت بہن کو چھوڑ کر کسی دوسرے سے بیاہ دیتے ہیں. یعنی یہ کہنا جو یہاں پر مغالطہ در مغالطہ, یہ سگی بہن سے نکاح نہیں کر رہی, شریعت کا مسئلہ ہے. یعنی یہ پیغمبروں نے آ کے بتایا, محرمات کی فہرست انہوں نے بتائی. پہلے دیکھنا تو چاہیے کہ کس چیز پر گفتگو ہو رہی ہے. وہ خیر و شر جو معاشرتی اعتبار سے خیر و شر قرار پاتے ہیں اس کے لیے کچھ مقدمات چاہیے ہوتی ہیں, ان سے استدلال کیا جاتا ہے. کیا چیز ہے کہ جس کو آپ بنیاد بنا کے یہ بات کریں گے, پہلے اس کو تو طے کر لیں. یہاں کیا شریعت بیان کی جا رہی ہے کہ ساری کی ساری ودیت کر دی گئی ہے؟ پہلے شراب کی مثال دے دی, پھر نماز کی مثال دے دی, اب اس کے بعد یہ مثال دے دی.
بھائی خیر و شر کے تصورات، عالمگیر تصورات ہے کون سے، پہلے وہ دیکھا جائے گا. یعنی دنیا میں اس میں اختلاف ہو گیا ہے کہ آپ کسی کی حق تلفی کریں، اور حق تلفی کی جو متعین صورتیں ہیں ان کے بارے میں کوئی اختلاف ہو گیا. جان مال آبرو کے خلاف زیادتی کے بارے میں اختلاف ہو گیا. اطلاقی صورتوں میں اختلاف ہوتا ہے، اور اختلاف ہونے سے کیا قیامت آ جائے گی. یعنی میں اس اشتراکی کے ساتھ بحث کروں، اس کو بتاؤں گا تمہارے مقدمات کیا ہے. وہ جب یہ کہے گا تو اس کے ساتھ گفتگو ہوگی. مجھے یہ بتائیے اگر قرآن مجید ہمارے پاس موجود ہے، وہی موجود ہے نا، اس کی تعبیر میں اختلاف نہیں ہوتا. اسی لیے تفسیریں لکھی جاتی ہیں. تفسیریں لکھی جاتی ہیں نا. یہ جو آپ کے مختلف مسالک ہیں یہ آپس میں بحث نہیں کرتے. یعنی یہ کیا چیز ہے؟ اختلاف کی مثال دینے سے مراد کیا ہے؟ اختلاف تو انسان کیا کرتا ہے، کتاب کو سمجھنے میں اختلاف کرتا ہے، پیغمبر کی ہدایت کو پانے میں اختلاف کرتا ہے، فطرت کی کتاب کو پڑھنے میں اختلاف کرتا ہے. اس سے کیا قیامت آ جاتی ہے؟ لیکن ریفرنس کس چیز کا دیتے ہیں؟ یعنی جب میرے اور ابو حنیفہ کے مابین، میرے اور شافعی کے مابین، میرے اور احمد بن حنبل کے مابین، اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمتیں نازل کرے، اختلاف ہوگا تو مرجع کیا بنے گا؟ اختلاف تو ہوتا ہے. یعنی آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ خود میں نے یا مدرسہ فراہی نے اصول کے مباحث کو جس طریقے سے دیکھا ہے، اس میں ہم ایک پوری روایت سے بعض چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں. تو اختلاف وہاں کس چیز میں ہو رہا ہے؟ قرآن کو سمجھنے میں ہو رہا ہے، حدیث کو سمجھنے میں. لیکن قرآن تو موجود ہے. قرآن تو موجود ہے، اس سے قرآن کی نفی ہو گئی. یعنی اختلاف چونکہ ہو گیا قرآن مجید کے مدعا کو سمجھنے میں، چونکہ اختلاف ہو گیا حدیث کے مدعا کو سمجھنے میں. ابھی میں نے آپ کے سامنے حدیثیں رکھی، ذرا پھر یاد کیجیے. کل مولود یولد علی الفطرہ. ظاہر ہے کہ اس کا ایک مدعا ہے نا، یہ بات ہے، اس میں اختلاف نہیں ہو سکتا. میں نے آپ کے سامنے وہ روایت رکھی جس کو ابن کثیر نے بھی بیان کیا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو حنفاء پیدا کیا ہے، یعنی بالکل ٹھیک دین حنیف پر پیدا کیا ہے. ان کو موضوع بنائیے نا. آپ مذہب میں کھڑے ہوئے گفتگو کر رہے ہیں، سمجھائیے ان حدیثوں کا مطلب کیا ہے، بتائیے قرآن کی ان آیات کے معنی کیا ہے. پہلے گفتگو اس پر ہونی چاہیے. تو اس کے لیے یہ عرض کیا جا رہا ہے کہ قرآن یہاں اسی حقیقت کو بیان کر رہا ہے جس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں. اس لیے ترتیب ہم نے بحث کی یہ رکھی تھی کہ پہلے مذہب کا حوالہ دیے بغیر میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم اپنی فطرت کو کیسے اپروچ کرتے ہیں، اور ہمارے اپروچ کرنے کا طریقہ اسی طرح ہوگا. یعنی پہلے ہمارے ہاں وہ چیز تجربے اور مشاہدے میں آتی ہے. تجربہ اور مشاہدہ ظاہر ہے کہ ایک موضوعی چیز ہوتی ہے، وہ پہلے میرا تجربہ اور مشاہدہ ہے. پھر استقراء کے نتیجے میں وہ کبھی عالمگیر بن جاتا ہے، کبھی اس میں اختلافات متعین ہو جاتے ہیں. پھر اختلافات متعین ہوتے ہیں تو اگلی بحث پیدا ہوتی ہے، اصل کیا ہے، استثناء کیا ہے. استثناء ہے تو کیوں پیدا ہو گیا ہے. تو اختلاف کسی چیز میں ہو جانے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ مثلا محرمات کی آیات کے بارے میں آپ کو نکال کے دکھاتا ہوں صحابہ کرام کے اختلافات. اچھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محرمات کا صحیح تصور ہی غائب ہو گیا. یہ اپنی جگہ ایک عالمگیر صداقت ہے کہ محرمات کے ساتھ نکاح نہیں ہونا چاہیے. ہیں کون کون سی، کہاں تک پھیلنا ہے اس سلسلے کو؟ ماں کے بارے میں عالمگیر اتفاق ہے. اگر کسی جگہ فرض کیجئے کسی انحراف کا آپ ذکر کر دیں گے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے آپ کو میں لے جاؤں شفاخانہ امراض دماغی میں تو میں عقل سے محروم لوگ آپ کو دکھا دوں گا، اس سے انسان میں عقل کی تفی ہو جائے گی. انسانی علوم حتمی نہیں ہوتے کبھی بھی، وہ ہمیشہ ظنی ہوتے ہیں اور ارتقائی عمل میں جاری ہوتے ہیں. ان کو حتمی چیز کیا بنا دیتی ہے؟ وہی مطلب ماں کو رکھ کے رضائی ماں کی حرمت کر دی تو یہ کام وہی نے کیا، یہ وہی نے کی. یعنی میں اس کا خود تعین نہیں کر سکتا تھا. تو پہلے عذرا کرم چیزوں کو الگ الگ کیجیے. وہ کون سی چیز ہے جس کا ذکر فطرت کے باب میں کیا جا رہا ہے، اور وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جو فطرت کے ان مقدمات پر مبنی کر کے پیغمبر آ کے بتاتے ہیں. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. ہم سب بالکل آخری سوال جو میں نے ابھی یہاں پر آپ کے سامنے رکھا بھی تھا، اگرچہ وہ سوال بالکل واضح ہے کہ اگر ایران یہ کہتا ہے کہ امریکہ ظالم ہے اور امریکہ یہ کہتا ہے ایران ظالم ہے، تو دونوں کے تصور میں ظلم موجود ہے. وہ اطلاق غلط کر سکتے ہیں لیکن ظلم اور انصاف یعنی یہ بھی معلوم ہے کہ ظلم کیا چیز ہوتی ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ ظلم نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی معلوم ہے کہ ظلم ایک بہت بری چیز ہے، یہ بھی معلوم ہے کہ عدل پر دنیا کو قائم ہونا چاہیے. یہ سب متفق علیہ ہے. اب اطلاق میں اختلاف ہو رہا ہے کہ فلاں چیز ظلم ہے یا نہیں ہے. اور یہ دیکھیے کہ دوسرا یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ظلم ہے اور میں کروں گا، وہ یہ کہہ رہا ہے یہ ظلم نہیں ہے، یہ فلاں چیز کا بدلہ ہے، تمہیں فلاں جرم کی سزا دی جا رہی ہے. تو یہ اطلاق کی بحث ہوتی ہے. اور اطلاق کی بحث کہاں نہیں ہوتی، آپ اجتہاد میں نہیں کرتے، وہاں خدا کے دین کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ صورتحال کے اوپر آپ بحث کر کے بتاتے ہیں. ایک آدمی یہ کہتا ہے کہ سود ہے، یہ جوا ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں ہے. یہ ہمارے جو 4 امام ہیں یہ قرآن کی مختلف توجیحات سے ہی بنے. وہی عرض کر رہا ہوں کہ کیا اختلافات یہاں ختم ہو جاتے ہیں. یعنی جب وہی آ جاتی ہے تعین ہو جاتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اختلاف نہیں ہوتا. یہ جو اختلاف کیا جا رہا ہے اس وقت، میں کہہ رہا ہوں قرآن کی ان آیات کا یہ مطلب ہے. آپ اختلاف کر رہے ہیں کہ قرآن کی ان آیات میں یہ بات نہیں کہی گئی،
تو اختلاف تو یہاں بھی ہو گیا. اختلاف کو بنیاد بنا کے اس کا انکار کر دیا کہ قرآن کوئی چیز ہی نہیں ہے. تو فطرت ماخذ ہے, فطرت کی طرف رجوع کریں گے. انسانی علوم جو کچھ بھی ہیں وہ جب باہر ہوں گے, یعنی دوسری چیزوں کے علوم, تو اشیاء سے پیدا ہوں گے, اور اشیاء سے خود بخود نہیں پیدا ہوں گے. میرے اندر کا جو اضطراری علم ہے وہ ان سے ربط پیدا کرتا ہے تو پیدا ہوتے ہیں. بالکل اسی طرح سے جب انسانی علوم کا ذکر ہوگا تو وہ انسانی فطرت کے مطالعے کا نام ہے. اس مطالعے میں کچھ مبادی ہوتے ہیں, کچھ اصول ہوتے ہیں, کچھ چیزیں عالمگیر صداقت بن جاتی ہیں, کچھ میں بحث جاری ہوتی ہے اور ان میں اختلافات ہوتے ہیں. تو ان اختلافات کی مثالیں دینے سے کیا ہوگا؟ میں اس طرح کی ہزاروں مثالیں دے دیتا ہوں جو خود ہمارے ہاں قرآن کی تعبیر میں ہوئی ہیں. ہمارے ہاں تو صورتحال یہ ہے کہ قرآن کی ایک ایک آیت کے بارے میں یہ مان لیا گیا ہے کہ 10 تفسیریں ہو سکتی. آپ فرمائیے تعین کدھر رہی؟ یہ تو ہم ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ کا منشا ایک ہی ہوتا ہے. یہ ہماری قلت علم ہوتی ہے, قلت تدبر ہوتی ہے, جس کی بنیاد پر ہم غلطی کرتے ہیں تو تعدد پیدا ہو جاتا ہے. جی جی جی, بڑا دلچسپ پہلو غام صاحب کہ ہم ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ وہی تعین کرتی ہے اور پھر وہی خود کیا ہے اس کی انٹرپریٹیشن میں خود اختلاف ہو جاتا ہے. جیسے اختلاف, ابھی یہ اختلاف اس پر ہو رہا ہے. یعنی میں کہہ رہا ہوں فالحما فجورا تقویٰ میں یہ بات بیان کی گئی, آپ کہتے ہیں یہ بات بیان کی گئی ہے, تعین کس چیز کی گئی؟ بھائی استدلال ہے نا, تو یہی استدلال میں ہیگل سے کروں گا, یہی کانٹ سے کروں گا, یہی نیٹشے سے کروں گا, یہی کسی بڑے سے بڑے فلسفی سے کروں گا, یہی میں اشتراکی سے کروں گا. استدلال کرنا ہے نا مجھے, لیکن ریفرنس کیا چیز بنے گی؟ مذہبیات میں ریفرنس بنے گا قرآن اور رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, اور علوم میں, انسانی علوم میں کیا چیز ریفرنس بنے گی؟ فطرت. تو ماخذ موجود ہے دونوں جانب. ماخذ سے استدلال میں اختلاف ہوگا, اختلاف سے استدلال آپ کیسے کر سکتے ہیں کسی چیز کی نفی پر؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک, ہم سب بہت بہت شکریہ. یہاں ہماری نشست کا وقت ختم ہوتا ہے, اور انشاءاللہ ہم آئندہ نشست میں فطرت کے حوالے سے مزید جو اشکالات ہیں وہ آپ کے سامنے لے کر آئیں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ. جزاک اللہ.